اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ جس شخص کے سامنے ہدایت آ گئی اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام والے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ نہایت بری جگہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، جن میں 70 جہنم کی طرف جانے والے اور ایک راہ راست پہ رہنے والا تھا۔ عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، جن میں سے ایک راہ راست پہ اور 71 جہنم کی راہ پہ جانے والے تھے۔ ان قریب میری امت کے لوگ بھی 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم کی طرف جانے والے ہیں سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، وہ لوگ کون ہیں جو راہ راست پہ چلنے والے ہیں اور جنت والی راہ کو اپنانے والے ہیں؟ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج جس رستے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس رستے پہ چلنے والے وہ جنت کی راہ کو اختیار کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آیت اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے جنت والے لوگوں کی جو راہ بتلائی ہے، وہی راہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، اسی کو مومنین کی راہ اللہ رب العزت نے گردانا اور اسی کے اوپر چلنے والوں کو جنت کی طرف جانے والے قرار دیا۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاریخ اسلام کا وہ اولین سنہرا باب ہے، جس سے گزر کر انسان اپنی اس راہ کو اختیار کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں ایک لمبی لکیر کھینچ کر اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف لکیریں کھینچ دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی کے اوپر چلو اور
دائیں بائیں جو پگڈنڈیاں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اگر تم ان راہوں پہ لگ گئے تو پھر یقین جانو کہ تم اپنی اصلی راہ اور اپنی منزل سے ہٹ گئے ہو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء و انصارا۔ اللہ رب العزت نے مجھے ختم نبوت کے لیے منتخب کیا اور پھر میرے صحابہ کو میرے دست و بازو اور میرے وزراء بنایا۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس شخص نے میرے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کی، برا بھلا کہا، بد زبانی کی، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور دنیا جہان کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی پہ بس نہیں، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کانو افضل ہذہ الامہ، یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور ابرھا قلوبا واعمقھا علما، ان سے نیک دل والا دنیا کے اندر کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان جیسا گہرا علم رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اقلھا تکلفا، یہ بے جا تکلف میں پڑھنے والے نہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے صحابی بننے کے لیے منتخب کیا۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کے قیام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ، تم ان کے حق کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَمْتَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ان کے اخلاق و کردار کو جس قدر تم اپنا سکتے ہو اپناؤ۔ اس لیے فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدھی راہ کے اوپر چلنے والے تھے۔ اور ایک جگہ پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اللہ رب العزت نے اہل دنیا پہ نظر دوڑا کے ان کے دلوں کا جائزہ لیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے افضل قرار پایا۔ اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ ثم نظر الی قلوب الناس بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے بعد سب لوگوں کے دلوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ فوجد
قلوب اصحابہ خیر قلوب الناس، سارے جہان کے لوگوں کے دلوں میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین قرار پائے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کے صحابہ بنا دیا اور اپنے دین کے قیام کے لیے اللہ نے ان کو پابند کر دیا۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو اس بات پہ یقین کر لو اندر سے وہ کافر ہے، لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، شو مسلمان کرتا ہے، اندر اس کے کفر چھپا ہوا ہے۔ اور وَذَلِكَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی برحق کتاب ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اور قرآن مجید کے مبنی بر حق ہونے کا کس نے بتلایا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، انہوں نے اس بات کی شہادت دی ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کے برحق ہونے کی طرف پہنچنے کی راہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والے باب سے گزر کر ہے، تو جو دین کے دشمن ہیں ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ اس بات کے جو گواہ صحابہ کرام ہیں ان کی عزت کو داغدار کر کے، ان کے دامن کو میلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس ذریعے سے وہ شہادت لوگوں کی نظروں میں قابل اعتماد نہ رہے، اور جب وہ شہادت قابل اعتماد نہ رہے گی تو پھر اگلا دروازہ کھل جائے گا تو یہ کتاب قرآن مجید بھی اصلی نہیں ہے اور یہ جو حدیثیں ہیں یہ بھی بعد میں گھڑ گھڑ کے بنا لی گئی ہیں، تو یہ سارا معاملہ بکھر کے رہ جائے گا۔ اسلام کا جب شرازہ بکھر گیا تو دین کے دشمنوں کا وہ سارا جو پلان ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لوگوں کے اس چکمے میں آئے بغیر ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھو، وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَىٰ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے خود مجروح ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ دین کی کوئی بات لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا، ظاہر وہ اسلام کو کر رہے ہیں، اور اس طرح اپنے دامن کو بچا کے اہل اسلام کی صفوں میں گھس کر اہل اسلام کے درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ حقیقت حال کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی مبنی بر حق کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں
یہ بات ارشاد فرمائی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کا تقوی کے لیے میں نے امتحان لیا ہے، اور اس امتحان کے اندر میرے نبی کے یہ صحابہ پورے اترے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے مہاجر اور انصار صحابہ اور جو دین اسلام کی بنیاد پر ان کے پیچھے چلے تابعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ٹھہری، اگر کبھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی وسیلہ لہجہ اختیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا۔ ابتدائی اسلام ہے، کفار کے بڑے بڑے لوگوں نے آ کے میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرو کہ اگر تم ہم کو اپنے ساتھی بنانا چاہتے ہو نا، تو پھر اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو تمہارے غریب سے لوگ ہیں نا، معاشرے کے اندر کمزور سے لوگ، غریب لوگ، مال و متاع ان کے پاس ہے نہیں، ہمارا اور ان کا امتیاز ہے، فرق ہے۔ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوں آپ ان کو وہاں پہ نہ بیٹھنے دیا کرو، اس سے ہماری توہین ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بیان کی ہے رؤوف الرحیم، بڑے مشفق ہیں اور مہربان ہیں، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، میری اور تمہاری مثال یوں ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہو اور وہاں پہ کیڑے مکوڑے، پروانے، پتنگے آ کر اس آگ میں گرنا چاہتے ہیں، اور آگ جلانے والا ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے دھکیلتا ہے کہ آگ میں نہ جلو، لیکن ان کی پوزیشن کیا ہے؟ یتقہمنہ و یغلبنہ، وہ اس پہ غالب آ کر دھکے سے آگ میں گرتے ہیں۔ میری مثال بھی یہی ہے، میں تم کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ آگ جہنم کی جل رہی ہے اس میں نہ گرو، لیکن لوگ دھکے سے جا کر اس میں گرنا پسند کرتے ہیں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اسی رستے سے اگر یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں تو بڑی بات ہے، میں تھوڑی سی لچک اختیار کر لوں۔ اللہ رب العزت نے اس سے روکا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں تھوڑی سی لچک تم دو، کچھ لچک یہ دیں، اور آپس میں گھول مل کے رہیں، نہ وہ دین تمہارے والا سارا چلے اور نہ ان والا چلے، معاملہ درم برم ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک صحابی آ گئے، نابینا صحابی، اس نے آ کر سوال کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اس کے آنے کو پسند نہیں کر رہا، آپ کے چہرے کے اوپر شکنیں پڑی۔ جب شکنیں پڑی نا، اللہ رب العزت نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے جبریل، جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تلہیٰ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ مخلص
وہ آپ کے پاس ہدایت لینے کی خاطر آیا اور آپ نے اپنے چہرے پہ اپنی پیشانی پہ شکنیں ڈال لی، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان لے چکا ہے۔ یہی نابینا صحابی مدینے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مدینے میں ایسی جگہ پہ ہے کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں برساتی نالہ ہے، اور دوسرا مدینے کی سرزمین ایسی ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات زیادہ ہیں، اور میرے یہاں پہ لانے کے لیے کوئی قائد بھی موجود نہیں جو میری انگلی پکڑ کے مجھے مسجد میں لا سکے۔ آپ مجھے اگر اجازت دے دیں میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ جب وہ واپس چلے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ اتسمع التاذین، عبداللہ تم کو آواز اذان کی سنتی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز تو سنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر عبداللہ میں تم کو یہ رخصت نہیں دے سکتا، فاجب، تم بھی اذان کا جواب دو اور مسجد میں آ کے نماز با جماعت ادا کرو۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھی اور اس رسی کو پکڑ کے مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اسی عبداللہ بن ام مکتوم کی ایک لونڈی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کیا کرتی تھی، عبداللہ کو بڑی سے کوفت ہوتی، بڑی دفعہ اس کو روکا، باز نہ آئی۔ ایک دن تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی زبان درازی کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم بڑے پریشان ہوئے۔ رات کو جب وہ سوئی، عبداللہ بن ام مکتوم نے کدال پکڑی، اس کی چارپائی تک پہنچے اور اس کے پیٹ پہ کدال رکھ کے آر پار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ مدینے میں یہ بات پھیل گئی، عبداللہ بن ام مکتوم کی لونڈی قتل ہو گئی۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا لیا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس لونڈی کو جس نے قتل کیا ہے فوراً میرے پاس حاضر ہو جائے۔ ہمارے والی پولیس تو تھی نہیں کہ اس کے لیے 15 دن لگ جائیں اور پتہ ہی نہ چلے زیادتی کرنے والے کا، ظالم کا، کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں، اس لیے کہ پشپنائی کرنے والے ہم خود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قتل کیا وہ میرے پاس حاضر ہو۔ مجمع کے درمیان سے عبداللہ بن ام مکتوم اٹھے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے قتل کیا ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ کہا جی اس لیے کہ وہ آپ کی ذات کے بارے میں زبان دراز بڑی تھی، اور کل جو اس نے آپ کے بارے میں زبان درازی کی وہ میری برداشت سے باہر تھی، اس لیے میں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اس دھرتی کے اوپر زندہ رہے اور تمہاری توہین بھی کرتی رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ان دمہا حدرن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں عبداللہ کے اوپر اس کے قتل کی کوئی حد نہیں لگے گی اور اس کا خون رائے گاہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کا میرے اللہ نے امتحان لیا، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اوپر شکنیں پڑی اس کے بارے میں، میرے اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی ان لوگوں کے بارے میں تیرے چہرے کے اوپر تیری پیشانی پہ شکنے آئے میں اللہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہاری ہدایت کے لیے پیمانہ ہی یہ ہے
اگر تم اس طرح ایمان اختیار کرو گے جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے کیا تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر ان کے خلاف ہی اٹھ کر کوئی زبان درازی کرنے لگے تو پھر امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کی بات کو ذہن میں رکھو، انہو زندیقن، اس کے اوپر لبادہ اسلام والا ہے لیکن اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ جنگ تبوک ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میرے صحابہ تبوک پہ جانا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، ابھی تیاری کرو اور اس کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق تیاری کی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس سواریاں 1 نہیں 2 تھیں، مال و متاع کی اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی تھی، صحابہ کرام تیاری میں مصروف ہیں۔ میں نے کہا سارا سامان تو میرے پاس موجود ہے، مجھے کھپت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب چلیں گے تو میں ساتھ چل پڑوں گا۔ اس طرح میں سستی کرتا رہا حتیٰ کہ وقت آ گیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں نے کہا چلو آج نہیں کل چلا جاؤں گا، کل میں چلو پرسوں چلا جاؤں گا۔ اس طرح معاملہ لیٹ ہوتا گیا، قافلہ آگے نکل گیا۔ رستے میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی مجھے میرا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پہ میری بات غور سے سننا۔ ایک ساتھی نے کہا جی آج کل وہ مال و متاع والا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، ہمارے ساتھ بھلا وہ چلنا پسند کرتا ہے؟ فوراً دوسرے ساتھی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معذور سمجھتا ہوں، ممکن ہے اس کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو اور اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہو۔ یہاں میں آپ سے ایک گزارش کروں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن کہہ کر بد ظنی سے ہم کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، بد ظنی سے بچو اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اس لیے کہ ان حسن الظن من حسن العبادہ، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا۔ جب وہاں سے اپنا معاملہ سر کر کے واپس لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی لمبے سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں آیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ تشریف رکھتے اور کچھ دیر کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں 3 یہ مخلص صحابی تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور دوسرے کچھ منافقین تھے جو جان بوجھ کے نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آ کے وہ سارے اپنے جھوٹے عذر بیان کرتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے سپرد معاملہ۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب آپ کے سامنے آئے نا فتبسم تبسم المغضب، جناب صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہلکا سا مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب کیا مسئلہ تھا تم گئے نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عدالت ایسی ہے جہاں پہ میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، وگرنہ میں پنچایتی آدمی ہوں، بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہوں اور اپنی بات کو اچھے انداز سے بیان کرنے کا مجھے بڑا ڈھنگ ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے میں کروں گا نا تو میرا اللہ آپ کو بتلا دے گا اور پھر بعد میں مجھے بڑی پریشانی ہوگی۔ اس لیے سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ بس مجھ سے سستی ہو گئی اور میں جا نہ سکا، سامان سارا میرے پاس موجود تھا۔
ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، کسی آدمی نے اس کے ساتھ اپنی بول چال نہیں رکھنی، 40 دن تک کے لیے بول چال ختم۔ اور اس دوران حضرت کعب کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ نہ میں زندہ لوگوں میں سے اور نہ میں مرے ہوئوں میں سے، میں کبھی کسی کے پاس جاتا ہوں کہ کوئی بات کرے، کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ بھی ان کے اخلاص کی علامت ہے، آپ نے روک دیا، تنہائی میں بھی کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ میں کبھی اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تذکرہ بھی کرتے ہیں یعنی تو وہ کہتا ہے اللہ و رسولہ عالم۔ میں رویا اور رو کے واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ کچھ دن گزرے ہیں، ایک شخص مدینے میں پھر رہا ہے اور آواز لگا کے کہتا ہے من لکعب بن مالک، کون ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملوا دے؟ اشارے کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ وہ کعب بن مالک ہے۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی میں غسانی بادشاہ کے پاس سے آیا ہوں اور غسانی بادشاہ نے تیرے نام کا یہ رکا اور خط مجھے دیا ہے، یہ ذرا مجھ سے لے لو۔ انہوں نے وہ خط لیا اور خط میں پڑھا، خط میں لکھا تھا کعب تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرے جیسے عظیم آدمی کو اس طرح پریشان کوئی کرے تو میں گوارا نہیں کرتا۔ تیرے ساتھی نے معمولی سی بات پر تیرے ساتھ جو انداز اختیار کیا ہے یہ تیرے ساتھ بڑا ظلم ہے، لہٰذا میں اس قسم پرسی کے عالم میں تجھے میں آفر کرتا ہوں میرے ساتھ شریک ہو جا، یہ قبیلہ غسان والی آدھی بادشاہت میں تجھے دیتا ہوں۔ جب حضرت کعب نے یہ خط پڑھا نا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہائے اللہ میرا یہ بھی امتحان آنا تھا کہ اس معمولی سی بات پہ کسی کافر کو یہ میرے خلاف بات کرنے کا موقع ملا۔ اس کے خط کو لیا اور جا کے تنور کے اندر جلا دیا اور کہا میرے مالک میرے اوپر جو بھی مشکلات کے پہاڑ گریں میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد سنو، اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دو کہ کعب اپنے بیوی بچوں سے بھی نہ ملے، ان سے ملنا بھی بند کر دیا گیا۔ اور آ کے کعب نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقها ام ماذا افعل، میں اس کو طلاق دے کے فارغ کر دوں یا کیا کروں؟ کہا نہیں بس ان سے جدا ہو جا۔ 10 دن ان سے جدا رہے اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابتلا اور آزمائش پوری کر کے اپنی طرف سے ان کی توبہ کا پروانہ بھیجا اور ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے سچ بولنے والے بندوں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کا میرے اللہ نے امتحان لیا، اور پھر ان کا امتحان لینے کے بعد اللہ نے ان کو تمغہ کیا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہ کرو۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی کسی جنس کی جو گندم یا کسی جنس کی اٹھ کے خرچ کر دے، اللہ نے جو اجر و ثواب میرے صحابی کی ایک مٹھی جو پر دینا ہے تم کو احد پہاڑ سونا خرچ کرنے پہ بھی نہیں مل سکتا۔ اور آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا
اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو ان کے خلاف اپنی زبانوں کو روک لو، قطعاً کوئی شخص ان کے بارے میں گندی زبان استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور کی۔ اور دیکھیے احد کا میدان ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اونچا کرتے ہیں نا، سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر نہ کرو، کسی کا تیر لگ جائے گا، نہری دونا نہرے کا، میرا سینہ آپ کے سامنے ڈھال ہے، اگر کسی کا کوئی تیر آئے میرے سینے پہ لگے آپ کے سر کو نہ چھوئے۔ یہ ان لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ بنو دینار قبیلے کی ایک عورت جس کا ایک بھائی، ایک باپ، ایک بیٹا، 3 شہید ہو گئے ہیں میدان احد میں، اور وہ مدینے کی راہ پہ کھڑی ہے، جنگ سے لوگ واپس آ رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا، تیرا بھائی اور تیرا باپ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ کہا وہ ٹھیک ہے، کھڑی رہی حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ، بیٹا اور بھائی آپ پہ قربان، لیکن جب میں نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لی ہے تو میرے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمغے دیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اگر اس دن دوبارہ حملہ ہونے کی بنا پر بعض صحابہ اچانک حملے کی بوغلاہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر اگر بکھرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ جو داغ بیل ڈالی گئی ہے نا صحابہ کرام کے خلاف، اس کے پیچھے یہود کی سازش ہے، یہود کی۔ ہٹلر کی میں بات پڑھ رہا تھا، اس کی یہ 2-3 باتیں مجھے بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم شخصیت میں جس کو مانتا ہوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس دین کو میں سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ اور ایک بات جو اس نے کہی کہ میں دنیا کے اندر کوئی فتنہ، کوئی خرابی اور کوئی سازش دیکھتا ہوں، اور جب میں اس فتنے کو ٹٹولتے ہوئے اس کی تہ میں پہنچتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی یہودی بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے بود و باش اختیار کی تو آپ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ یہ مدینہ ہم سب کی یہاں پہ رہائش گاہ ہے، مدینہ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے نا تو ہم سب مل کر اس کا جواب دیں گے۔ 3 قبیلے وہاں پہ آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا موقع پا کر شرارت کی۔ ایک نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے آپ کو بتلا دیا، اس کے خلاف آپ نے لشکر کشی کروائی اور وہاں سے ان کو بھگا دیا۔ پھر ایک قبیلے نے مسلمانوں کی ایک عورت کو بے پرد کیا، جس پہ لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے قتل ہوئے، آپ نے اس قبیلے کو وہاں سے بھگا دیا۔ تیسرا رہ گیا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ جنگ خندق کا موقع ہے، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ سب کفر کٹ کر کے آ گیا تھا کہ آج مسلمانوں کو نعوذ باللہ تہس نہس کر دیں گے۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ آج موقع ہے ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں کے خلاف ہم لڑیں۔ وسط جنگ میں انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، اللہ کی طرف سے مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار بھاگ گئے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور جبریل علیہ السلام آگے، اللہ کے رسول ابھی تک تو کام باقی ہے، اصل کام ابھی باقی ہے۔ آپ نے کہا کیا؟
کا فوراً لشکر کشی کرو بنو قریظہ کے خلاف، تمہارا آستین کا سانپ تو وہ ہے، اس کے خلاف لشکر کشی کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو کہہ دیا۔ جب محاصرہ کیا نا تو انہوں نے کہا جی اس طرح کرو، ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے گا سعد بن معاذ تو ہمیں قبول ہے۔ سعد بن معاذ مسلمان ہونے سے پہلے ان کا حلیف تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ حضرت سعد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے ساتھی کو بلا کے لاؤ۔ جب ان کو سوار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا ان کو پروٹوکول دو، یہ ہمارے قاضی اور جج کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بٹھوایا اور کہا سعد انہوں نے یہ فیصلہ تیرے اوپر رکھا ہے کہ ان قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں جو فیصلہ تم کر دو گے وہ قبول ہوگا اور قابل عمل ہوگا۔ کیا کہنے ہیں فیصلہ کرنے والوں کے، اللہ نے ان کی جو صفت بیان کیا شداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ انہوں نے کہا پھر حضرت میرا فیصلہ سنو، ان کے جتنے جنگجو ہیں سب کو قتل کر دو، ان کے بچے اور عورتوں کو قیدی بنا لو، ان کی جائیداد کو ضبط کر لو۔ اور اس جنگ کے دوران حضرت سعد بن معاذ کی اکھل رگ پہ تیر لگا تھا، جس وجہ سے خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا یہ خون بند کر دے، جب تک بنو قریظہ کا معاملہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ اسی وقت خون بند ہو گیا تھا۔ اچھا قریظہ کا معاملہ نپٹا دیا، حضرت سعد بن معاذ کو لا کے مسجد نبوی کے اندر خیمے میں لٹا دیا۔ جب وہ معاملہ سارا سر ہو گیا، دعا ہو گئی پوری، تو وہ خون پھر رگ سے نکلا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ ان کو جب غسل دے کے جنازے کے لیے لے جایا گیا، منافقین نے پھر ہرزہ سرائی کی۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے کہا سعد بن معاذ کے جنازے کا تو وزن ہی کوئی نہیں، یہ تو جنازہ ہی بہت ہلکا ہے۔ پیچھے ذہن کیا تھا کہ انہوں نے بنو قریظہ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اس ظلم کی وجہ سے ان کا سارا وزن ہی ختم ہو گیا۔ اس موقع پہ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ظالمو تم میرے مخلص صحابی کے بارے میں یہ زبان درازی کرتے ہو، سنو اس میرے سعد بن معاذ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اور جب اس کی روح پرواز ہوئی ہے اہتز لہا عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مخلص یار آ رہا ہے جس نے اللہ کے دشمنوں کو تہدید دے کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح جب قبض ہوئی ہے، اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان میرے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی شخص زبان درازی کرے تو سنو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ تعالیٰ کی خود لعنت اس پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کی لعنت ہے اس پر۔ اور خصوصاً صدیق کے بارے میں زبان درازی کرے، وہ صدیق جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّا فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ۔ لوگوں میری بات کو غور سے سن لو، بہت سارے لوگوں کے میرے ساتھ حسن سلوک ہیں، اور سب سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میرا صدیق ہے، صحبت کے لحاظ سے بھی مال کے لحاظ سے بھی۔ اور ایک موقع تبوک کا وہ تھا جب جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک کی تیاری کے لیے میرے صحابہ مجھے مال چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج مزہ آ گیا، آج صدیق کا اور میرا مقابلہ ہے۔
آج میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا۔ گھر گئے، سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال گھر میں اور آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے ویسے ہی سرسری پوچھ لیا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جی سارے گھر کا آدھا مال۔ ٹھیک ہے، اتنے میں صدیق آ گئے۔ صدیق ماب کئی تلے اہلے کا، لے کے کیا آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق تیرے پیار پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، مال تو سارا اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ ابا بکر، میرے اوپر مال اور صحبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کسی کا میرے اوپر احسان ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق تیرے میرے اوپر احسانات اتنے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تیرا بدلہ قیامت کے دن میرا اللہ ہی دے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن عاص نے پوچھ لیا ایک دن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخص ہے کون؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ وَمِنَ الرِّجَالِ، بندوں میں سے کون؟ آپ نے فرمایا ابوہا۔ ایک ہی تو گھرانہ ہے جس کا تاریخ اسلام میں پہلا نمبر ہے، اور وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا انتخاب میرے لیے کسی شخصیت کا نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک دن سبز کپڑا ریشم کا اور اس کے اندر تیری تصویر لے کے میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی بنا دیا ہے۔ اور میں نے کہا یا اللہ اگر تیری طرف سے ہے تو پھر اس کو جاری کر دے۔ اللہ نے اس کو میری زوجیت میں دیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ پیار آپ کی بیویوں نے ایک دن بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ آل بیت کی سردار کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ یہ نہیں کہ اہل کو آل بیت سے پیار نہیں، ہمارے جتنا پیار اللہ کی قسم دنیا میں کسی کو بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم پیار وہ کرتے ہیں جو پیار کتاب اللہ نے دیا ہے اور رسول اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ نساء اہل الجنہ کی سردار ہے، اور میرا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں۔ اور ہم تو وتر کے اندر قنوت کی دعا بھی وہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کو سکھائی تھی۔ ان کو بھیجا ازواج مطہرات نے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو عائشہ کے ساتھ جیسے پیار کرتے ہو نا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کیا کرو۔ آپ نے کہا میری بیٹی، تم میری بیٹی ہو نا؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اتحبین من احب، جس سے میری محبت ہے تم اس سے پیار کرتی ہو؟ کرو گی؟ جی اللہ کے رسول میں کیوں نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فاحبی ہذہ، پھر میں تجھے بھی کہتا ہوں کہ میری عائشہ کے ساتھ تم بھی پیار کرو۔ صحابہ کرام آپ کی عائشہ کے گھر باری والے دن اپنے تحفے بھیجتے تھے۔ دیگر امہات نے کہا صحابہ سے کہو ہمارے گھروں میں بھی تحفے اسی طرح بھیجا کریں۔ آپ نے کہا سنو، میں کسی کے بستر میں ہوں اور میرے پاس وحی آئے، اس کے لیے ایک ہی بستر کا انتخاب ہے اور وہ ہے میری عائشہ کا بستر۔ جب میرا اللہ وحی کے لیے انتخاب میری عائشہ کے بستر کا کرتا ہے تو پھر میں صحابہ کے ہدیات کے اس انتخاب کو کیوں میں رد کروں؟ جدھر وہ بھیجتے ہیں میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ، آپ کے ساتھ پیار کا معاملہ، آپ نے ایک دن کہا میرے صحابہ تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سارے خاموش ہیں۔ صدیق نے کہا جی میں نے رکھا ہے۔
کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت میں نے کھلایا ہے۔ کون ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ میں نے کی ہے جی۔ کوئی شخص جسے آج جنازہ پڑھنے کی سعادت ملی ہو؟ حضرت اللہ نے یہ سعادت بھی مجھے دی ہے۔ رحمت دو عالم کی زبان سے کیا نکلا؟ مَجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ جس بندے کو یہ چاروں چیزیں اللہ نے بیک وقت دے دی اور میں جنت کے اندر چلا گیا۔ آپ نے ایک دن تذکرہ کیا، اور بھائی جس کی نماز سے زیادہ ہوگی باب الصلاۃ سے جائے گا، صدقہ زیادہ ہوا باب الصدقہ سے جائے گا، جہادی اعمال زیادہ ہوئے باب الجہاد سے جائے گا، روزے زیادہ ہوئے باب الریان سے جائے گا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بات ہو گئی، کوئی خوش نصیب ایسا ہے جس کو جنت کے دروازوں میں سے آواز پڑے کہ یار مجھ سے گزر جا، مجھ سے گزر جا، جنت کے 8 دروازے آواز دیں۔ ہائے صدیق، تیری عظمت کے کیا کہنے، میرے پیغمبر کی زبان سے ارشاد ہوا صدیق تو ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جنت کا ہر دروازہ خواہش کرے گا صدیق مجھ سے گزر جا، اور دوسرا کہے گا مجھ سے گزر جا۔ اور پھر آپ کی خلافت کے بارے میں یہ زبان درازی کی جاتی ہے، علی کی خلافت کے اوپر شبخون مارا ہے، غلط کہتے ہو تم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائی آج نہیں پھر آنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا مَجِدْكَ، اگر میں آؤں آپ نہ ہوں کَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ، وہ مراد لے رہی تھی کہ آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر میرے ابو بکر کے پاس چلی جانا، اس لیے کہ میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا۔ اور پھر مرض الموت کے ایام میں آپ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادعی لی اباک و اخاک اکتب لہ کتابا ان یقول قائل او یتمنى متمنن، تیرے ابو کو بلا، تیرے بھائی کو بلا، میں ان کو ایک تحریر لکھ کے دے دوں، ایسا نہ ہو کل کو کوئی اٹھ کے دعویٰ کرنے لگے اور اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگے وَيَقُولُ أَنَا أَوْلَا، میں خلافت کا اہل ہوں، مجھے خلافت ملے، اور میری رحمت دو عالم کی زبان سے الفاظ نکلے میری عائشہ یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ سب کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی خلافت کو پسند نہیں کرتا، اور مومن کسی کی خلافت کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے لیے اگر کوئی ہستی پھبتی ہے جچتی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے ایام میں جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی اور عشاء سے پہلے آپ کی بیماری شدید ہو گئی، آپ نماز پہ نہ جا سکے۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو جا کے نماز پڑھائے۔ بالاختصار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہنے پر آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہ ہو سکے، صدیق نے جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں، ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں، اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں، سوموار کی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا یار مجھے سہارا دے کے ذرا لے چلو، سہارا دیا، آپ کو لے کے آئے اور آپ صدیق کے پہلو میں بیٹھے۔ آپ نے بیٹھ کر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے ان کو اشارہ کیا آرام سے ادھر ہی کھڑے رہو۔ آپ ان کو امامت کروا رہے ہیں اور لوگ صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخری نماز پہ آپ نے ساتھ بیٹھ کے اپنی مہر ثبت کر دی، میرے بعد میرے مصلی کا اگر کوئی وارث ہو سکتا ہے تو وہ میرا صدیق ہے، اور کسی کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صدیق کو مقام دیا ہے۔ اور ایک روایت ہے، المستدرک کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے کہا جی مجھے خواب آئی ہے، بلکہ آپ خود پوچھا کرتے تھے کہ کسی کو خواب آئی ہے؟ صحابی نے کہا جی مجھے آئی ہے۔ کیا؟ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، اس ترازو کے اندر یا رسول اللہ ایک پلڑے میں آپ کو بٹھایا گیا، دوسرے میں صدیق کو، تو آپ کا وزن بھاری تھا، پھر ایک میں صدیق کو دوسرے میں فاروق کو بٹھایا گیا، وزن کیا گیا تو صدیق کا وزن بھاری تھا، پھر ایک میں عمر فاروق کو اور دوسرے میں عثمان کو بٹھایا گیا، وزن کیا گیا تو عمر فاروق کا پلڑا بھاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے، میرے بعد خلافت کا حقدار ابو بکر ہوگا، پھر ان کے بعد عمر ہوگا، اور پھر ان کے بعد عثمان ہوگا۔ آپ نے خود اپنی خواب سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب آئی جیسے کنواں ہے جس سے ایک ڈول ہے جس کو میں بھر بھر کے کھینچ رہا ہوں پانی کے، اور لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ پھر مجھ سے پکڑ لیا صدیق نے، انہوں نے وہ کنویں سے ڈول بھر بھر کے کھینچا، اور پھر ان کے بعد یہ ڈول آ گیا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، پھر انہوں نے بھر بھر کے کھینچا حتیٰ کہ پانی دور دور تک پھیل گیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا کہ یہ میرے بعد خلافت میرے صدیق کے پاس جائے گی، اور ان کے بعد یہ خلافت میرے عمر کے پاس جائے گی۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے ابے سے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے ابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو سب سے پسندیدہ اور پیارا شخص کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر ان کے بعد کہا ان کے بعد عمر تھا۔ پھر میں نے کہا کہ پھر تو آپ کا نمبر ہوگا نا؟ کہا نہیں یار، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میرا نمبر کیوں لگاتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخیر فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان۔ ہم جب افسریت کی خاطر چناؤ کرتے تھے نا صحابہ کرام کا، سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے تھے، اور پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کا نمبر رکھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں پیار کا انداز تھا، اور انہی آل بیت کے آڑ میں جن ہستیوں کے خلاف سب و شتم کی جاتی ہے، ان کے پیار کا عالم تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر مجھ سے زیادہ بہتر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح دیا اور ان کے ساتھ شادی کی، اور جب دشمنیاں ہوں تو پھر رشتہ داریاں نہیں کی جاتی۔ اس لیے ان ذلیلوں کی یہ باتیں سن کر صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہن کو گدلا مت کریں، اور سنو میرے اللہ کا یہ فیصلہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، من قال لاخیہ کافرا فقد باء احدہما باسمہ، جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہے تو کافر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لفظ ایسا خطرناک ہے، پھر جس کو کہا گیا ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر کہنے والا خود بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے نا تو پھر وہ خود اپنے آپ کو اس کٹہرے میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کی وہ ہستیاں جن کے بارے میں میرے اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ صحابہ معیار اور کسوٹی ہیں آنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو ان لوگوں جیسا ایمان اختیار کرو، اور ان لوگوں جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت یافتہ ہوگے، وگرنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ پیار، محبت اور ان کی سیر و اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔